اسی اس دن عید مبارک اسی جس دن پھر ملیں گے۔ بابا جی سے گفتگو جاری ہے۔ آج ادھر بابا جی نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور گفتگو سرکار آپ نے بڑی پچھلے ولاگ کے اندر بہت جلالی گفتگو فرمائی، تو یہ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ بابا جی ہماری باتیں جیسے آپ فرماتے ہیں تو جو عشاق لوگ ہیں، جن لوگوں کی اس طرف توجہ ہے، وہی لوگ ہماری بات کو سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو قلب کی روشنی ہے، یہ قلب کی روشنی بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور شیخ کامل کی نگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ تو کیسے کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے تو بندے کی توجہ اللہ ہو جائے اور یہ نظر کرم ہو جائے اور مہربانی ہو جائے؟ شیخ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کافی۔ قاضی صاحب، جو میرا پریکٹیکل ہے نا جی، اور جو بزرگ دین سے بھی سیکھا ہے، جو اپنا ذاتی طور پہ بھی ہوا ہے، کہ سب سے پہلے ہجر جو ہے نا، ہجر کی ضرورت ہے۔ ہجر کی ضرورت ہے، ہجر کی ضرورت ہے۔ جب تک عشق مزاج نہیں ہوگا نا تو عشق حقیقی کا پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی مجازی عشق ہوگا تو عشق حقیقی کی طرف پہنچے گا، کیونکہ عشق مزاج جو ہے نا وہ عشق حقیقی کا ایک استاد کہہ لو، استاد ہے۔ صحیح۔ جب اس میں ہجر ملتا ہے، وہ چھوڑا ملتا ہے، درد ملتا ہے، صحیح۔ تو تب سامنے خدا آتا ہے، تب اللہ یاد آتا ہے۔ یعنی یہ مجازی عشق بھی ایک کڑی ہے جی یہ کڑی ہے بارگاہ رب العزت تک پہنچنے کی، بالکل کڑی ہے، یہ ایک سیڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ جو ہے نا، ڈائریکٹ وہی ہے جو جسے میں نے فرمایا تھا کہ کچھ روحیں وہ ہیں جو خود اللہ چنتا ہے۔ یعنی آپ جیسے ایک بزرگ سے یہ بات سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی یا سراسر مجاز، یا سراسر ہجر بن جا یا وصال بن جا۔ جی جی بالکل تو ایسے۔ وہ مطلب یا وصال ہونا چاہیے یا ہجر ہونا چاہیے، کوئی ایک چیز تو بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ دیکھیو میری جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں نا، یہ کلام جو ہے نا جو میں بولتا ہوں، جی جی، اس میں ایک نا بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ عاشق لوگ ہیں، صحیح، جو اس میں تھوڑا بہت عشق رکھتے ہیں، جنون رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں سے بہت خوبصورت موتی ملیں گے اگر کوئی غور کرے گا تو۔ تو جب یہ انسان ٹوٹتا ہے نا تو یہ خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے پھوٹے دلوں میں تلاش کرو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں، جو مثال کے طور پر رشتہ دار احباب کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، یا کسی سے محبت ہوئی تو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی، یا مثال کے طور پر کسی بیچارے پر غربت چھا گئی تو اس کو تکلیف پہنچ گئی، یا کوئی بیمار ہو گیا تو تکلیف پہنچ گئی۔ یعنی غم جو ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، تکلیف جو ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ ہاں، جب خدا راضی ہوتا ہے نا جی جی، تو اس کو حجر دیتا ہے۔ پھر ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے، جب خدا سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ سے محبت ہوتی ہے، جی جی، تو دنیاوی کسی سے بھی محبت کرے گا نا تو اللہ راستے سے اس کو ہٹا دے گا۔ صحیح، بالفرض تو نے کسی اللہ سے محبت کرتے کرتے تجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا صحیح، تو وہ لڑکی کو فوراً موت آ جائے گی۔ صحیح، اگر دنیاوی شے سے تجھے محبت ہوگی ہے، صحیح، دولت سے محبت ہوگی تو دولت اللہ پاک تجھے بالکل کنگال کر دے گا۔ صحیح، کہ مقصد اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبت کے درمیان دوسری محبت نہیں آنے دیتا، صحیح، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس کو بنایا ہی میں نے اپنے لیے ہے، صحیح، تو یہ کیسے جا سکتا ہے دوسری محبت میں؟ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی، ایک تو ہوتی ہے۔
تو यानी वासिल बिल्ला होने वाला जो है वो बाकी सारी चीजें उससे छीन ली जाती हैं या जी जी, उससे दूर जो कर दी चीज जाती हैं। भी अल्लाह की मोहब्बत से दूर करती है उस चीज को अल्लाह छीन लेता है। सही। तो ये वाकया आपने हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह का भी पढ़ा है कि जब आखिरी मकाम आया था तो बच्चा जब मिला तो आपस में मोहब्बत पैदा हुई, थोड़ा सा मोहब्बत में आए तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की नदा आई, आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, क्या एक दिल में दो मोहब्बतें बसा लोगे? तो हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, या अल्लाह, या मुझे मौत दे दे या इस बेटे को मौत दे दे। तो लिखने वाला लिखता है कि बेटे को फौरन उसी वक्त मौत आ गई थी। तो खुदा इसलिए दूसरे को अपनी मोहब्बत के दरमियान किसी चीज़ को नहीं होने देता। ये हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि उनको वो उनका बेटा जो उनको मानता नहीं था तो उसको जब आवाज़ दी तो उसने कहा जी कि मैं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो कहते हैं जी कि वहाँ जो है ना ठंडी आह निकलने लगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जी की। जी, ऐसा ही है। तो आगे जो आयत है उसके अंदर फरमाया गया है, नूह अपने बेटे का गम न कर, वो तेरी औलाद है ही नहीं। हाँ, अगर तुम सिफारिश करेगा तो तुझे नबियों तुझसे हाँ तुझसे नबूवत भी छीन ली जी, जाएगी। ऐसे यानी ही। तफसीरों के अंदर ये बात भी मिलती है। यानी वो फौरी तौर पर फिर वो उन्होंने फिर दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे और मेरे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दे। तो फिर वो पर्दा हायल कर दिया गया और फिर वो तूफान नूह के अंदर फिर जी, वो जी। किनान जो था वो ऐसे ही गर्क है। हो गया। तो बाज लोग ये जब बातें करते हैं ना जी, हमारे पास दोनों ताकतें हैं, तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये कैसे बातें करते हैं। मेरे सुल्तानुल आरिफीन शहंशाह लजपल फरमाते हैं कि जो ये कहता है कि मेरे पास दुनिया और दीन दोनों है वो झूठा और राज़ान है। ये सुल्तान बहु फरमाता है, मेरा फरमान नहीं है। तो इसलिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं चल सकती। लेकिन बाबा जी ये जो बुजुर्ग होते हैं ये ताकत तो रखते हैं ना, जैसे आपकी जुबान से कई मरतबा सुना है। ताकत उनके पास होती है मगर अपने लिए नहीं। वो जैसे आप फरमाया करते हैं जी के नजर जिना दी कीमियात सोना कर दे वट। हाँ जी, हाँ जी, आगे वो हाँ जी, आपको आता होगा कैसे बिल्कुल बिल्कुल। नजर जिना दी कीमिया सोना बनावे वट, जाता ने सब रब दिया, क्या सैयद है क्या जट। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये सुल्तान बहू का फरमान है, कलाम है। तो हम तो वो लिखा हुआ बयान कर रहे हैं ना जी। यानी जो वासिल बिल्ला है या मार्फत इलाही हासिल करने वाला या अल्लाह का वली है, वो उसका दौलत से प्यार नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, बिल्कुल उसको वो अपने पास रखेगा भी नहीं। जी जी, नहीं नहीं, जात जो है ना, जात ये सिफात पे मुबनी है। जी जी, जिस तरह सैयद बादशाह की जो जात परियत है ना, देखो ये सबसे आला है, ये सरदार घराना है, जी, तो ये सिफात के साथ इसकी पहचान है। सही। ठीक है, तो जात की जो सिफात है उससे पहचान है। देखो अल्लाह वहदहु ला शरीक की जो पहचान होती है उसकी सिफात से पहचान होती है कि भी यहाँ खुदा मौजूद है। यानी वो नजर आ जाते हैं देखो मामलात नजर आते हैं। जहाँ शैतान की किरदार है वो भी नजर आता है कि ये शैतानी किरदार अदा हो रहा है। ठीक है, तो यही तो पहचान करनी है ना भी शैतान का खेल क्या है, मेरे रहमान करीम का जो है सफात वो क्या है। तो यही पहचान होनी चाहिए। ऐसी आंख होनी चाहिए जो इस चीज़ की पहचान करे, हक और बातिल की। तो मैं एक छोटी सी अर्ज करने लगा हूँ कि जो लोग एक दूसरे पे ना ऐसे हकारत की नज़र से देखते हैं कि जी मैं अली को मानने वाला हूँ, ये नहीं है, मकसद ऐसी नफ़ी भी करते हैं। कुछ फ़िरके हैं जो दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं। तो मेरा जब काफ़ी अरसा पहला मेरा इश्क मौला कायनात जाली सरकार के से था, तो मैं रात को अकेला होता था वहाँ। एक आमना वो अड्डा बना रहे थे गाड़ियों का, तो वहाँ मैं अकेला होता था रात को। तो जब लेटा हुआ था नीचे मैं लेटता था ज़्यादातर ना, मेरा बिस्तर जो था ना वो मोहम्मदी बिस्तर होता था। तो मुझे बचपन से ज़्यादा शौक़ है मोहम्मदी बिस्तर पे, तो चारपाई पे मुझे सुकून नहीं मिलता। तो जब मैं लेटा हुआ होता था तो सरकार का जब वो नाम लेता था तो मैं ऐसे तड़पता था जैसे मच्छी तड़पती है, मकसद रोता था। तो आखिरकार मेरे मौला कायनात जाली सरकार की उस मोहब्बत ने मुझे एक दिन वो आया कि मैंने एक दरवेश मिला मुझे, उसने कहा बेटा आपने अगर सिपाही बनना है तो वर्दी पहननी पड़ेगी। ठीक है, तो उस वक्त मैं बड़े सूट बूट शेप वगैरह कराता था, कॉटन का सूट होता था, पोजीशन अच्छी होती थी। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कपड़े उतार दिए, हर से उतार के घर वालों को कहा कि इसको दे दो किसी को। ठीक है,
تو وہ میں نے پھر ایک لال چولا پہنا، سفید سلوار پہنی. تو یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بیان کرتا جاؤں کہ ہم لوگ جو یہ سفید سلوار پہنتے ہیں، مقصد کہ ہم یہ سبز رنگ، یہ سرخ رنگ اور یہ کالا رنگ جو ہے بلیک، یہ تینوں رنگ میرے کہہ لو کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، جس سے ہم عشق کرتے ہیں، ان رنگوں سے ہمارا عشق ہے. جی تو ہم اس کے ادب کے ہوتے ہوئے ہم سلوار نہیں پہنتے اس کی، جو مقصد کہ ان تینوں کلر کی سلوار ہم نہیں پہنتے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ میں نے ایسا سنا، اپنے کانوں سے سنا، لاؤت مقام پہ میں جا رہا تھا تو ایک ملنگ بڑے نعرے بلند کر رہا تھا مولا علی سرکار کے. تو مجھے اس سے محبت ہوئی، میں نے کہا یار یہ بہت عاشق ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا. تو میں نے نا جہاں بھی پڑاؤ ہوتا تھا تو میں اس کے قریب جاتا تھا. تو جب میں ایک چنگارا منگارا کے آگے نا مولا کی کچہری آتی ہے، تو وہاں رات کو پڑا کیا. تو میں پھر اس کی محفل میں گیا. تو جب اس کی محفل میں گیا تو مجھے اس نے نا بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا. تو دیکھ کے کہنے لگا یہ جو سفید سلواریں والے ہیں نا یہ قاتل ہیں حسین کے. تو مجھے اتنی دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار میں نے تو اس کو اپنا سمجھا تھا کہ یار یہ مولا علیہ السلام کا بہت عاشق بندہ ہے، نعرہ بلند کر رہا ہے، تو میں تو اس کی محبت کے ذریعے آیا تھا. تو یہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک بغض پیدا کر دیا. یہ جو لوگ مقصد کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کرتے ہیں نا، یہ نشانیاں دے دے کر کے، جی ایسے جو لوگ کپڑا پہنتے ہیں وہ فلان ہے، وہ ڈھینگ ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کیا ہوا اندر. تو جب تک یہ بغض نہیں نکلے گا تب تک تم اس گھرانے تک کیا اس گھرانے کی خوشبو بھی نہیں لے سکتے. میری کیا اوقات ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو کسی کی نفی کرے یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے. تجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کتنا عشق ہوگا مولا حسین لاجپال کا یا مولا علیہ السلام کا. تجھے کیا پتا کہ جس نے ساری دنیا چھوڑ کر، ساری شیش و رام چھوڑ کر، اس کا رنگ پہن کر گلی گلی کوچے کوچے اس کا نعرہ بلند کر رہا ہے، تو اس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایسے لفاظ کہتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ قاتل کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو، حقیقت کو سمجھ جائیں کہ اس بغض سے، اس نفرت سے باہر آنا ہے. درویش ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد ایک صفت ہے درویش کی، کو جو ایک دوسرے کے اختلافات ہیں وہ دور کرتا ہے اور سب کو اکٹھا کرتا ہے. کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو کو سب کو ایک صف میں اکٹھا کیا ہے. تو آگے جو اختلافات پیدا کیے ہیں، ان جو پیٹ پوجا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اختلافات پیدا کیے ہیں، ایک دوسرے کے اندر بغض بھر دیا ہے. تو سب سے کبیرہ گناہ وہ ہے جو ایک دوسرے کے اندر ایک بغض بھرتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں پتا کہ کس کے اندر کتنا عشق ہے. دیکھو عشق وہ ہے جو اندر ہو، جو ہم ظاہر میں تو دکھاتے ہیں. ظاہر میں دکھلاوا جو ہوتا ہے وہ ریاکاری ہے. تو ریاکاری سے ہم نے باہر آنا ہے. ہم نے کسی کے عشق کو تلاش نہیں کرنا. ہم نے اگر مستقیم کے رستے پر جانا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. اگر کسی کے اندر برائی نظر آتی ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ برائی مجھ میں تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ وہ برا آدمی تجھے نظر آتا ہو، آنے والے وقت سے وہ تم سے اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں. اس کو لوگ سارے اچھا کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس سے خوشبو لیں، تو اس کی ادائیں اپنائیں تاکہ آپ بھی اس جیسے ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی برے کو کہتے کہتے آپ ہی برا بن جائیں. تو لہٰذا کسی کی نفی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کی نفی مت کرنا. ہمارا کلمہ طیب جو ہے تبت عنہ تبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمۃ والفحش والبہتان والمعاصی. اے اللہ میں بیزار ہوں، توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے اور جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے، بے حیائیوں سے اور بہتان سے، تمام گناہوں سے. اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اے اللہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا. تو کل وسلم تو اقولو کہ میں نے اسلام قبول کیا. اے اللہ میں یہ سب کو چھوڑ کر، یہ کفر چھوڑ کر، یہ برائیاں چھوڑ کر میں اسلام میں آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب یہ ہمیشہ میرا جو
تبلیغ ہے، جو میرا کوشش ہے کہ میں اس حقیقی کلمے کو آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ یہ کلمہ میرے تمام مومن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ مومن وہ ہے جو مولا علیہ السلام کے، مولا پائندن پاک کے گھرانے کی بات کو مانتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے نعرے بلند کرے اور اس کے فرمان کو نہ مانے۔ اس کا فرمان یہی ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، کیونکہ یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ بابا جی جو بوٹی وغیرہ اور نشہ کرتے ہیں اور چرس وغیرہ پیتے ہیں، تو کیا یہ ان چیزوں کی اجازت ہے؟ دیکھو یہ اسلام بات، میں تو ان چیزوں کی قاری اجازت صاحب نہیں اس ہے۔ بات پہ میں نے اکثر درویشوں کے پاس جاتا ہوں، اس کی میں نفی کرتا ہوں، میرے کافی اس بات میں مناظرے ہوتے ہیں۔ تو بوٹی جو ہے نا، بوٹی وہ درویش پی سکتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہے، جو تنہائی کر کے بیٹھ گیا ہے، جس کو دنیا کی محبت تنگ کرتی ہے، تو اس نے بوٹی پی ہے اور بوٹی کے نشے میں وہ اپنی تنہائی کر کے بیٹھ گیا ہے، وہ مجذوب وہ پی سکتا ہے۔ جو سالک ہے، جو اپنے بچوں میں رہتا ہے، اپنے دنیا میں رہتا ہے، اس پہ بوٹی بھی حرام ہے۔ چرس تو ہے ہی ہے، بوٹی بھی اس پہ حرام ہے۔ تو یہ معاملات ان کے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ بھی دیکھیں جو چرس پیتے ہیں، وہ تنہائی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں نہیں ہوتے، تو وہ بھی پی سکتے ہیں۔ مگر جو دنیا میں رہتے ہوئے جو کہتا ہے کہ میں ملنگ ہوں، میں یہ ہوں، وہ جو پیتا ہے وہ ایک نفس کی پوجا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا معاملات ہے، اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ پہلے حقیقی کلمے کو پہچان لیں۔ ان درویشوں کے پاس جانا بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے راز ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ جانے خدا جانے۔ تو ہمارا جتنا کام ہے کہ کم از کم جس نے کلمہ طیب پڑھا ہے وہ اپنے کلمہ طیب کو درست کر لے۔ کلمہ طیب ہمارا چھٹا کلمہ رد کفر میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ دین وہاں جا کے ہم نے قبول کیا ہے، اس سے پہلے دین قبول نہیں کیا۔ جب تک برائیاں نہیں چھوڑی، کفر نہیں چھوڑا، ریاکاری، جھوٹ، سب ملاوٹ نہیں چھوڑی، تب تک ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے پیارے ویورز، بابا جی کی گفتگو پھر بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ ان سے ملفوظات میں اکٹھے کرتا رہوں گا۔ دیکھیے بابا جی کا فرمان یہ ہے کہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، پھر اگر یہ نعرہ بلند کیا جائے تو پھر اس پہ بندہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، انسان کا اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جو بندہ صرف زبانی کلامی گفتگو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اسلام کو اپنے اوپر وارد نہیں کرتا، اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اس کا پھر عشق رسول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ منافق ہو جائے گا، انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بابا جی نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، مثال کے طور پر کئی عاملین کے پاس آپ جاتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے جی کہ فلاں شخص نے آپ کے ساتھ جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، تو اس طرح کی جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقیر ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔